بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات 15 تا 19 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ آیات ہمیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے طرز عمل، اللہ کے وعدوں اور اسباب و نتائج کے پیچھے اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے جنگ کی حالت میں، فلا تولوہم الادبار، تو اپنا پیٹھ مت پھیرو، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو، یعنی کوئی جنگی چال ہو اس کا لڑائی کا، او متحیزا الی فئہ، یا جا مل رہا ہو فوج سے، فقد باء بغضب من اللہ، سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے، فلم تقتلوہم، سو تم نے ان کو نہیں مارا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو مارا، وما رمیت، اور تو نے نہیں پھینکی مٹی، اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس وقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی، یا کمزور کر دے گا کافروں کی تدبیر کو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، پھر یہی کریں گے اور کچھ کام نہ آئے گا تمہیں، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا تم کو، فِئَتُكُمْ، تمہارا گروہ، شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ بہت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں لفظ زحف سے مراد دونوں لشکروں کا مقابلہ اور اختلاط مراد ہے، معنی یہ ہے کہ ایسی جنگ چڑھ جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ پھر دوسری آیت میں اس حکم سے ایک استثناء کا ذکر اور ناجائز طور پر بھاگنے والوں کے لیے عذاب شدید کا بیان ہے۔ استثناء اب دو حالتوں کا بیان ہے، ایک ہے الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا صرف دو حالتوں میں جائز ہے، نمبر ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر ہو، الا متحرفا لقتال کا مطلب یہی ہے، یعنی جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لیے ہو، حقیقتاً میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو، بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یکبارگی حملہ پیشہ نظر ہو، یہ معنی ہے الا متحرفا لقتال کے، کیونکہ تحرف کے معنی کسی ایک جانب مائل ہونے کے۔ دوسری استثنائی حالت جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے یہ ہے اپنے موجودہ لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹے کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہو، او متحیزا الی فئہ کا یہی مطلب ہے، کیونکہ تحیز کے لفظی معنی ہے انضمام اور ملنا، اور فئہ کے معنی ہے جماعت،
مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرنے اور پھر حملہ کرنے کی نیت سے میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے۔ یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جنہوں نے استثنائی حالات کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا ہو یا پشت موڑی ہو۔ ارشاد ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی میدان سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تیسری آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعے کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ غزوہ بدر کی معجزانہ فتح میں کثرت کے قلت سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے کو اپنی صحیح اور عمل کا نتیجہ نہ سمجھو، بلکہ اس ذات پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت و امداد نے یہ نقشہ جنگ پلٹ دیا۔ واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اس کی تفصیل ابن جریر طبری اور بہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا یہ لشکر سامنے آ رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن زید نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکروں کی مٹی بھری، ایک لشکر کے داہنے حصے پر، دوسری بائیں حصے پر، تیسری سامنے کی جانب پھینک دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹی بھر کنکروں کو قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی بھی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہو، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے۔ بالا آخر کچھ لوگ مخالف فریق کے قتل ہوئے، کچھ گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ بالکل مایوسی اور ناامیدی کے فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ میدان جنگ سے واپس آ کر آپس میں گفتگویں شروع ہوئی۔ صحابہ کرام اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جس میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنی صحیح و عمل پر ناز نہ کرو، جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت اور کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کا ثمرہ تھا۔ جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ان کو حقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی یہ مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ کر سب کو سراسیمہ کر دے، یہ آپ کے پھینکنے کا اثر نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ صورت پیدا فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتلایا کہ فتح و شکست ہمارے حکم کے تابع ہے اور ہماری فتح و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہو۔ یعنی یہ فتح عظیم ہم نے اس لیے دی کہ مومنین کو ان کی محنت کا پورا صلہ دے دے۔ بلا کے لفظی معنی امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ کا امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا کر کے ہوتا ہے اور کبھی راحت و دولت دے کر۔ چوتھی آیت میں اس کے بالمقابل یعنی ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یعنی یہ فتح و نصرت اس لیے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ناکارہ بنایا جائے، جس سے وہ سمجھ لے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں اور کوئی تدبیر بغیر اللہ کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پانچویں آیت میں شکست خوردہ قریشی کفار کو خطاب اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو قریشی لشکر کے مسلمانوں کے مقابلے پر مکے سے نکلنے کے وقت پیش آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی، یا اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے اس کو فتح دیجیے۔
یہ بیوقوف یوں تو سمجھ رہے تھے کہ وہ مقابلہ مسلمانوں کے ہم ہی اعلیٰ و افضل اور زیادہ ہدایت پر ہے، اس لیے یہ دعا ہمارے حق میں ہے، اور اس دعا کے ذریعے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، اور جب ہم فتح پائیں گے تو یہ گویا اللہ کی طرف سے ہمارے حق پر ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ انجام جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن کریم نے ان کو بتلایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اگر تم خدائی فیصلہ چاہتے ہو تو وہ سامنے آ چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی اپنے کفر اور عناد سے باز آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے۔ وَلَا تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، یعنی تمہاری جماعت اور جتھا کتنا ہی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہیں دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔